اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ کے واقعات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انصار کے مقابلے میں مہاجرین کی سب سے بڑی دلیل اور وجہ کامرانی یہی چیز تھی کہ قریش چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم قوم و ہم قبیلہ ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے کوئی غیر خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا، اور اسی بنا پر انصار کا جمع غفیر 3 مہاجرین کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہو گیا اور وہ نسلی امتیاز کو پیش کر کے خلافت کی بازی جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ مورخ طبری واقعات ثقیفہ کے سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب انصار نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں سعد ابن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اجتماع کیا تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ ابن جراح بھی سنگن پا کر وہاں پہنچ گئے۔ اس موقع کے لیے حضرت عمر نے پہلے سے کچھ سوچ لیا تھا جسے کہنے کے لیے اٹھے، مگر حضرت ابو بکر نے انہیں روک دیا اور خود کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثنا اور مہاجرین کی ہجرت اور سبقت ایمانی کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، یہ وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زمین میں اللہ کی پرستش کی اور سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لائے، یہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست اور ان کے کنبہ والے ہیں، اور یہی سب سے زائد خلافت کے حقدار ہیں۔ جو ان سے ٹکرائے گا وہ ظالم ہوگا۔ جب حضرت ابو بکر اپنا بیان ختم کر چکے تو حباب ابن منذر کھڑے ہوئے اور انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے گروہ انصار، تم اپنی بانگ ڈور دوسرے کے ہاتھوں میں نہ دو، دنیا تمہارے سائے میں بس رہی ہے، تم عزت و ثروت والے اور قبیلے جتے والے ہو، اگر مہاجرین کو بعض چیزوں پر تم پر فضیلت ہے تو تمہیں بھی بعض چیزوں میں ان پر فوقیت حاصل ہے، تم نے انہیں اپنے گھروں میں پناہ دی، تم اسلام کے بازوئے شمشیر زن ہو، تمہاری وجہ سے اسلام اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، تمہارے شہروں میں آزادی سے اللہ کی نمازیں قائم ہوئیں، تم تفرقہ اور انتشار سے اپنے کو بچاؤ اور اپنے حق پر یکجہتی سے جمے رہو، اور اگر مہاجرین تمہارا حق تسلیم نہ کریں تو پھر ان سے کہو کہ ایک امیر تم میں سے ہوگا اور ایک امیر ہم میں سے ہوگا۔ حباب یہ کہہ کر بیٹھے ہی تھے کہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک زمانہ میں 2 حکمران جمع ہو جائیں، خدا کی قسم عرب اس پر کبھی راضی نہ ہوں گے کہ تمہیں امیر بنائیں جبکہ نبی تم میں سے نہیں ہے، البتہ عرب کو اس میں ذرا پس و پیش نہ ہوگا کہ وہ خلافت اس کے حوالے کریں کہ جس کے گھرانے میں نبوت ہو اور صاحب امر بھی انہی میں سے ہو، اور انکار کرنے والے کے سامنے اس سے ہمارے حق میں کھلم کھلا دلیل اور واضح برہان لائی جا سکتی ہے۔ جو ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت اور امارت میں ٹکرائے گا وہ باطل کی طرف جھکنے والا، گناہ کا مرتکب ہونے والا اور ورطہ ہلاکت میں گھرنے والا ہے۔ حضرت عمر کے بعد حباب پھر کھڑے ہوئے اور انصار سے کہا کہ دیکھو، اپنی بات پر ڈٹے رہو اور اس کے ساتھیوں کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہارے حق کو دبانا چاہتے ہیں، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو انہیں اپنے شہر سے نکال باہر کرو اور خلافت کو سنبھال لو، بھلا تم سے زیادہ اس کا کون حقدار ہو سکتا ہے۔ حباب خاموش ہوئے تو حضرت عمر نے انہیں سخت سست کہا، ادھر سے بھی کچھ تلخ کلامی ہوئی اور بزم کا رنگ بگڑنے لگا۔ ابو عبیدہ نے جب یہ دیکھا تو انصار کو ٹھنڈا کرنے اور اپنے دھڑے پر لانے کے لیے کہا، اے گروہ انصار، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ہمیں سہارا دیا، ہماری ہر طرح کی مدد و امداد کی، اب اپنی روش کو نہ بدلو اور اپنے طور طریقوں کو نہ چھوڑو۔ مگر انصار ان باتوں میں نہ آئے اور وہ سعد ابن عبادہ کے علاوہ کسی کی بیعت کرنے کو تیار نہ تھے، اور ان کی طرف لوگ بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ سعد کے قبیلے کے ایک آدمی بشیر خزرجی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ بے شک ہم نے جہاد میں قدم بڑھایا، دین کو سہارا دیا، مگر اس سے ہماری غرض صرف اللہ کی رضامندی اور ان کے رسول کی اطاعت تھی، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم احسان جتلائیں اور خلافت میں جھگڑا کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے، لہٰذا ان کی نیابت و وراثت کا حق بھی انہی کی قوم کو پہنچتا ہے۔ بشیر کا یہ کہنا تھا کہ انصار میں پھوٹ پڑ گئی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا، چونکہ وہ اپنے کنبے کے ایک آدمی کو اس طرح بڑھتے ہوئے نہ دیکھ سکتا تھا، لہٰذا مہاجرین نے انصار کی اس افتراق سے پورا فائدہ اٹھایا، اور حضرت عمر اور ابو عبیدہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کا تہیہ کر لیا۔
ابھی وہ بیعت کے لیے بڑے ہی تھے کہ بشیر نے سب سے پہلے بڑھ کر اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر رکھ دیا اور پھر حضرت عمر اور ابو عبیدہ نے بیعت کی اور پھر بشیر کے قوم قبیلے والے بڑھے اور بیعت کی اور سعد ابن عبادہ کو پیروں تلے روند کر رکھ دیا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن میں مصروف تھے۔ بعد میں جب سقیفہ کے اجتماع کے متعلق سنا اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ مہاجرین نے اپنے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قوم قبیلہ کہہ کر انصار سے بازی جیت لی ہے، تو یہ لطیف جملہ ارشاد فرمایا کہ شجرہ ایک ہونے سے تو دلیل لائے ہیں اور اس کے پھلوں کو ضائع کر دیا ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہے، یعنی اگر شجر رسول سے ہونے کی بنا پر ان کا حق مانا گیا ہے تو جو اس شجر رسالت کے پھل ہیں وہ کیوں کر نظر انداز کیے جا سکتے ہیں۔ حیرت ہے کہ حضرت ابو بکر جو 7ویں پشت پر اور حضرت عمر جو 9ویں پشت پر رسول سے جا کر ملتے ہیں، وہ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قوم و قبیلہ بن جائے اور جو ابن تھا اس کے بھائی ہونے سے بھی انکار کر دیا جاتا ہے۔